تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا کہ جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ غریب لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، یا رسول اللہ یہ پیسے والے بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یتصدقون ولا نتصدق، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرو، تم ان سے آگے ہو جاؤ گے۔ وہ مالدار بھی اسی ذہن کے تھے، تو بات تو پھیل گئی، انہوں نے بھی شروع کر دی، تو مقدمہ پھر آ گیا، مدعی آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا پھر یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ نفسیات تھی اس معاشرے کی کہ ایک دوسرے سے جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے دل کھول کے دیں، سارے فلاحی کام چندے سے ہی چلتے ہیں۔ کبھی ممبر سے نہ کسی نے کوئی جنت کی بات کی، نہ جہنم کی بات کی، نہ جنت کی نعمتوں کی بات کی، نہ جنت کی راحتوں کی بات کی۔ تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، جنت ایک باغ ہے۔ تو جب اللہ نے مجھ سے کہلوانا شروع کیا 1981 میں، جب میرا سال ختم ہو رہا تھا، مجھے اللہ نے ہادی الارواح الی بلاد الافراد کتاب دلا دی۔ تو جب میں نے پڑھنا شروع کی تو میں تو پاگل ہو گیا، میں نے پھر اس کو بولنا شروع کیا۔ تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا، جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ غریب لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم۔ اب ذرا مقدمہ دیکھو، عدالت میں آیا، یا رسول اللہ یہ پیسے والے بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ یصومون کما نصوم یصلون کما نصلی، وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یتصدقون ولا نتصدق، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرو، تم ان سے آگے ہو جاؤ گے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، وہ مالدار بھی اسی ذہن کے تھے، تو بات تو پھیل گئی، انہوں نے بھی شروع کر دیا، تو مقدمہ پھر آ گیا، مدعی آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا پھر یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ نفسیات تھی اس معاشرے کی کہ ایک دوسرے سے جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ ابوبکر، حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے ابوبکر سے آگے نکل، ابوبکر سے آگے نکل۔ ایک بڑھیا دیکھی، کہنے کہ اس کا نابینا تھی، کہا اس کی میں خدمت کروں گا، یہ ابوبکر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو خلیفہ ہے۔ فجر کے بعد گئے تو اس کے صحن میں جھاڑو دیا ہوا، گھڑے میں پانی بھرا ہوا، بستر صاف ستھرا، بیت الخلاء صاف ستھرا، کون آ گیا؟ کہنے کل میں نماز سے پہلے جاؤں۔ اگلے دن وہ نماز سے پہلے گئے، جب دروازے پر پہنچے تو ابوبکر وہاں سے باہر نکل رہے تھے اور عمر وہاں پہنچ رہے تھے۔ تو عمر کہنے لگے ابوبکر یار تجھ سے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ میدان تھا، چھوٹی ہی پڑ جاتی، تنگ پڑ جاتی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا کی شہادت ہوئی، عزت کی دوڑ، جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور پھر چند دنوں کے بعد انتقال ہوا۔
ہمارے نبی تبوک کا موقع آیا، کو پتہ چلا تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جبریل آئے نا کہ یا رسول اللہ ابو بکر سے آپ ضرور کے ساتھیوں میں غریب کون ہے، فوت ہوا ہے؟ میں مالدار ہوں۔ کہ کیوں؟ انہوں نے کہ اہتز عرش الرحمن طربا، لے کر آئے۔ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے جب دونوں کہ کوئی آ رہا ہے۔ گٹھڑیاں رکھی گئیں تو سمجھو عمر رضی اور اللہ ان کا عنہ کی ساتھ اتنی بڑی، زخمی تھا، ابو بکر رضی اللہ آپ عنہ نے کی مسجد سے دوڑ لگائی، تو اس کہ موقع گھر کا پہنچے سوال تو وہ یہ ہے انتقال فرما گئے عمر تھے۔ کتنا لائے؟ کمرہ بالکل خالی تھا، چارپائی پڑی تھی، اور آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے میں سارا وکیل کمرہ بھیج رہا ہوں، بھرا ہوا ہو، یہ اس کی اور آپ کوئی قدم یہاں رکھتے، کوئی ایسے، اس ہم بھی طرح پوچھتے ہیں اس طرح اس کہ طرح جی آپ نے زگ کتنے زیگ بھیجے؟ بناتے جب ہوئے پتہ نہ ساتھ چلا، کے ہم سرہانے کہتے ہیں آپ نے کتنے ایسے پیسے کر کے بیٹھ گئے ایسے۔ کیا ہم یہ پوچھ تو سکتے صحابہ ہیں نے کہ عرض یہ کی یا جو رسول آپ اللہ نے 10 لاکھ کمرہ بھیجا تو ہے، خالی ہے، اس کے بعد آپ کے بینک میں اور کتنا ہمیں پڑا تو ہوا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ایسے اندر گئے جیسے کمرہ یہ بھرا سوال ہوا بنتا ہے، ہی نہیں۔ پھر آپ ایسے اور بیٹھے ہیں کسی جیسے طرح بڑی تنگ جگہ آپ کو ملی ہے۔ میں قربان جاؤں، آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پیار رہے، تھا، محبت تھا۔ یہ کمرہ فرشتوں آپ سے نے بھرا پوچھنا ہوا تھا ہے۔ عمر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر تو ہار گئے۔ میں ان کے کندھے ابو بکر کتنا پکڑ لائے ہو، پکڑ کے تو ابو بکر ہار گئے۔ ساتھ کی چارپائی کے پاس پہنچا، سوال بدل دیا۔ تو یہاں بھی جگہ کوئی نہیں تھی، ایک فرشتے نے پیچھے اپنا کیا چھوڑ پر کے آئے؟ سکیڑا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ ایسے قدر بڑا تن کے قیمت یا یہ سنا کہ خیر پیچھے کیا من چھوڑا الف کہ شہر، قدر گلا تنگی ابو بکر جت گئے۔ فرشتوں کی آمد سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ مٹھے لہجے میں کہا کہ آدھا چھوڑ کے آئے، آدھا لے کے آئے۔ ابو بکر قدر ما ترکت لأہلک، تو کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ اندازہ میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا پیمائش۔ کچھ لے کے آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا ابو بکر میں نہیں آگے نکل سکتا، ما ایک موقع فی السماء قدر راحت من صحاب، یہ ایک ہدایت النحو میں مثال ہے، آگے پیچھے یاد نہیں کہ یہ کیوں مثال لائی گئی تھی۔ اس کا تھوڑا سا نام بن جاتا ہے تو قدر چودھری بننے کے لیے پتہ نہیں کتنوں کو رکھا، مسافت کو، چاہے دین میں چاہے دنیا۔ پیمائش کو بھی کہتے اور ہیں۔ واقعہ سنا تھا حضرت عمر کا دور حکومت، آخر میں اس کا معنی آپ کے بتایا، پاس ابو سفیان، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شام، یہ اس کی لمبائی کیا ہے، پیمائش کیا ہے؟ اکرمہ بن ابی مغرب سے لے کر صبح و صادق تک اتنے میں فقراء یہ رات رہتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت بلال ہے۔ مجلس لفظ قدر کے سارے معانی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت میں استعمال کی۔ آپ لوگ ذرا پوچھو، آپ جوان لوگ ہیں، سلمان فارسی ہے، لوگوں نے کہا آپ لوگ ذرا آج رات بھی تاک رات ہے، عقبہ بن عامر ہے، تو آپ لوگ ذرا پوچھو۔ اپنی ہمت دکھاؤ۔ آج ایک تو گزر گئی، ایسے ہی ایک یہ آ رہی ہے، فقیر دو اس کے صحابہ بعد ہیں، تین۔ آتے رہے اور آپ ان کو پیچھے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ دروازے میں آپ کھڑے کو جوتوں ہمت میں دے، جا بیٹھے، اور آپ اس رات میں اور آپ پیچھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ مجلس ختم ہوئی، تھک جائیں، اونگ آ رہی ہے، ابو سفیان پھر کہنے اللہ کے نبی نے کہا پھر سو جائے، ہمارے ساتھ کیا پھر جاگے نہیں، زبردستی نہ کریں۔ اور سرداروں کو پیچھے بٹھایا۔ تو میں اس طرح ہمیں ذلیل کیا۔ سر درد سے پہلے حارث 5 راتیں جاگتا تھا، بھئی کوئی تو ہوگی۔ سہل ابن عمر، تو ابو سفیان نے یہ عمر کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ان غریب میں نے ایک لوگوں نے واقعہ بھی اسلام سنایا پہ تھا کہ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا ہم نے تو رمضان میں میرا ایک چلہ بھی تھا، رمضان بھی اس میں تھا، عید ہم نے لاہور پڑھی تھی۔ ان کو اللہ نے آگے کیا ہے، عمر نے نہیں۔ تو ادھر مائی رابو ایک جگہ ہے ٹھینگ کے آگے، آخرت میں بھی یہ ہو گیا، قصور سے پھر کیا ہو؟ دیپال پور جاتے ہوئے اگر آخرت میں مائی یہ رابو پیچھے اللہ نے اڈا کر ہے۔ دیا اور ان کو
اس وقت تو اڈا نہیں تھا، خالی ایک نشان، ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا، تو وہاں بہت بڑا اڈا بن چکا ہے۔ تو میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ تیرے سامنے ہی ہے، روزانہ پیدل سفر کرتے ہیں، شب قدر جس رات کو ہو مجھے اٹھا دے، 5 راتیں میں نہیں جاگ سکتا۔ تو 21 کی رات تھی، 12 بجے مجھے کسی نے یہاں سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی، ایسا نہیں کہ مجھے محسوس ہوا، نہیں، یہاں سے کسی نے میرا گردن پہ ہاتھ ڈالا اور یوں اٹھایا۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو کے اٹھا، دسمبر کی راتیں تھی، میں نے کہا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا؟ میں نے گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے، میں نے پھر رضائی اوپر لی اور لیٹ رہے، یا لیٹا تو مجھے یاد ہے کہ آج تو 21 کی رات، یہ تو اللہ نے مجھے اٹھایا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گیا۔ اس رات گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا، رات معتدل ہوتی، روشن ہوتی، تو میں باہر نکلا، سردی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو وہ رات اللہ نے مجھے یہ مانگنے کی توفیق دی کہ یا اللہ ساری زندگی کے لیے قبول فرما لے اس کام کے لیے۔ اور اگلے دن میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نے مانگا کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے قبول کا، تو میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹری کرے گا یا تبلیغ کرے گا؟ تو اس کے 2 دن بعد ہماری واپسی تھی رائمنڈ، سارے راستے بس میں یہ سوچتا گیا یہ تو نے کیا مانگ لیا۔ والدین چاہتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور میں نے مانگ لیا مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے۔ پھر میں نے کہا اچھا اللہ کو منظور ہوگا کر دے گا، جو اسے منظور ہوگا کر دے گا، رب تے چھوڑ ساری، مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری جو اس کو منظور، مالک پہ ڈوری چھوڑ دے۔ تو آج آپ کے سامنے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، کیا کیا نظام چلے وہ تو کئی دفعہ سنا چکا، سونا بن جائے۔ اور ایک دفعہ میں بیمار تھا، ان لوگوں نے میں نے کہا یا اللہ 5 راتیں جاگا نہیں جاتا، شب قدر میں اٹھا دے۔ تو 23 کی رات مجھے کسی نے کہا اٹھو شب قدر ہے، ایک مد خرچ کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اللہ کے راستے صبح تک میں سحری تک اپنا جو بھی کر سکتا تھا وہ کرتا رہا۔ 25 کو میں پھر مجھے کام میں لگا جیسے میں اٹھ رہا ہوں 25 کی رات کے لیے، تو مجھے آواز آتی ہے لیلۃ القدر 23 میں تھی، 25 میں نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ یہ 2 واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمت دے تو یہ رات جاگنے کی ہے۔ 27 تک آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اللہ کرے شب قدر آپ کو یہاں نصیب ہو کہ اللہ کے راستے کی شب قدر، وہ تو پھر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے، ہر عمل کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کی تعداد تو اس لیے میری تمنا ہوتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ طاق راتیں یہاں گزاریں، 1 رات رہ جاتی ہے وہ گھر جا کے گزار لیں۔ یہ اللہ نے اس امت پہ کرم کیا، ان کو مقدر کی بات اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے۔ تو اس دن جبریل اترتے ہیں فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے وہ بھی پہاڑی علاقہ، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں، اب تک عیسائی وہ ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور سجال بیننا،
کبھی سحری کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں صحابہ کو پیچھے اللہ نے کیا کیا ایمان والوں کے ساتھ؟ صحابہ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک جو مستقل شرابی ہو، تو حضرت اکرمہ شراب بن پیتا ابی ہو، جہل رضی اللہ اس نے بھول چوک کے پی لی کبھی، وہ اس میں شامل نہیں۔ اتار کے پھینک جو مستقل شراب کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، اپنی ایک اس کی بخشش نہیں تلوار ہوتی۔ کا جو کور تھا ایک جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، اور اپنی ذرا حق الوالدین، اور کہنے لگے بھائی میں مرنے کے لیے چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو ہے جاتی، جو میرے ہاتھ پر بیعت، چھوٹی موٹی تو حضرت اونچی خالد بات بن ہر ولید اولاد رضی سے اللہ ہو عنہ جاتی، کا الا ہاتھ ماشاء اللہ۔ یہ وہ مراد نہیں میں ہے، تمہیں ایسا نہیں یہ جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، دونوں ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ہشام بن مغیرہ جو ماں اور باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، ابو جہل خالہ، ہشام بن مغیرہ کا بیٹا ہے، ماموں اور خالد مامی، ولید بن آگے مغیرہ کے چچا زاد اولاد، بیٹے ہیں۔ ماموں زاد اولاد، پھوپھی زاد اولاد۔ حضرت ان خونی رشتوں سے جو دونوں نے ان کا ہاتھ نفرت کرے اور ان سے جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو دل میں کسی کے لیے نفرت پالے، غصہ آ جانا طبیعی چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگر اس کو نکال دے، ظاہر ہے مطلب اس کو برداشت کر کے اسے فنا کر دے، غصے کو پال لے، نفرت کو پال لے، بغض کو پال لے، چوتھا وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ان چیزوں پر، ان بری عادات پر ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوتی، توبہ کر لیں تو وہی معافی، اسی وقت معافی ہے۔ ابو سفیان حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آئے مسلمان ہونے، سب نے کیا انہوں نے دشمنی باپ بیٹے نے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا۔ جب زخمی ہو کے پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے گردن کاٹنے کے، من انت؟ انا عبداللہ بن مسعود الحذلی یا روی الغنم سعید صعب المرتقى، روی رائنی کا بکری چرانے والے، تصغیر ذلت کا، حقارت کا لفظ، سعید المرتقى، بڑی چڑھائی پہ تو چڑھا ہے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اور اپنے ساتھی کو کہنا جتنی کل تم سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو کہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور اس فرعون نے کہا کہ انت اليوم ابغض الی من الامس، کل جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ مجھے اس وقت نفرت۔ آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جوان لوگوں ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا، اور یہ ایران اور
یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ بولتے تھے ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ مولانا طارق جمیل خوشی سے فاؤنڈیشن، بولتے اور اس میں یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں آرفنس کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اور ہم سب کو مل کے اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا حضرت عمر کی والدہ عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا نہیں کہا، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان 400 میں سے اکثر شہید ہو گئے تھے، تھوڑے ہی بچے تھے۔ یہ دوڑ تھی اس وقت آگے بڑھنے کی، جنت کی دوڑ۔ اگر آپ نے یہ اللہ سے مانگ لیا اور یہ جذبہ بن گیا تو آپ نے قرآن سیکھ لیا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں بنا تو 100 جلدوں کی تفسیر بھی لکھ دو تو جاہل ہو، قرآن نہیں جانتے ہو۔ کلا زعم ابن الحنتم اللہ نستشہد، سبحان اللہ۔ حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ اپنی دوڑ آخرت بناؤ کہ میدان خالی ہے، کوئی رش نہیں اس سڑک پر، خالی پڑی ہوئی، ویران پڑی ہوئی، اس میں دوڑ لگاؤ۔ ساری دنیا دوڑ رہی ہے اس فانی دنیا کے پیچھے، رش ہے ٹریفک کا، اور یہ سڑک خالی پڑی ہوئی ہے۔ الموت احلی عندنا من العسل، نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل، نحن بنو الموت اذ الموت نزلی۔ بنو ضبہ جنگ جمل میں کہہ رہے ہیں موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی اور محبوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی جنگ میں ان کا جو تھا سردار رومیوں کا باہان، اسے خط لکھا کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں شراب محبوب ہے، اور جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں زندگی محبوب ہے۔ طلحہ بن خویلد جھوٹے نبی کے ساتھ حضرت خالد کی جنگ ہو رہی تھی، اور مسلسل طلحہ کا لشکر دب رہا تھا، ہار رہا تھا، تو اس نے اپنے ایک مرید سے کہا کیا بات ہے، وہ تو ہم سے ہیں بھی تھوڑے، پھر وہ ہمیں دبا رہے ہیں، ہم دب رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے مشیر نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں نہ مروں، یہ مر جائے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں مر جاؤں، یہ نہ مرے۔ کہ جنہوں نے مرنے کی ٹھانی ہو ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو بیٹا اللہ سے مانگو تمہاری دوڑ آخرت بن جائے، تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ اقبال کا شعر ہے نا، تم ہو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، تم خالی باتوں کے شعر ہو وہ کردار کے شعر تھے، تم ایک کلی کے پیچھے ایمان بیچتے ہو اور انہوں نے پوری دنیا کے گلستان کو ٹھوکر مار دی۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں،
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ واہ، کسی ماں نے اقبال جیسا نہیں جنا، نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی تو ویسے ہی ادب کی زبان نہیں ہے، کیا کمال اس نے نقشہ کھینچا۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ مراکش میں چلتے چلتے بحر اوقیانوس کے ساحل پر پہنچے تو آگے سمندر تھا، تو ان کے منہ سے نکلا یا اسفا، ہائے افسوس۔ میں جب مراکش گیا اجتماع پر تو اسپیشل میں وہاں گیا جہاں حضرت عقبہ نے گھوڑا سمندر میں ڈالا تھا، تو یا اسفا کے لفظ پر وہاں پورا اب شہر ہے آصفی، اس کو کہتے ہیں آصفی، کہ میرے مالک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس سمندر کے پار کوئی مخلوق رہتی ہے، میرے پاس اسباب ہوتے، مجھے آگے تیری خلق کا پتہ ہوتا تو میں سمندر کا سینہ چیر کر بھی تیرے پیغام کو آگے پہنچاتا۔ وہاں سے واپس ہوئے، پانی ختم ہو گیا، سب نے کہا امیر صاحب پانی نہیں مرتے ہیں، تو انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہا اللہم اسقنا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی تمہاری پکار پر ہم لبیک کہتے تھے، تو ساتھ ہی ان کے گھوڑے نے ریت پر پاؤں مارا زور سے، تو پانی کا چشمہ ابل کے باہر آ گیا۔ وہ چشمہ آج بھی آباد ہے اور وہاں شہر بن چکا ہے، اور اس کو عین الفرس کہتے ہیں شہر کو، گھوڑے کا چشمہ۔ اور اسی میں واپسی پر بربروں نے حملہ کیا تو ان کا لشکر اس وقت بکھر گیا تھا کہ اب تو کوئی جنگ نہیں، تو اس میں یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور بسکرا کے میدان میں ان کی قبر بنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارک آراں، کہاں کہاں ان کی قبریں بنی، اور کیسے کیسے وہ پیغام حق کو لے کر چلے۔ تو یہ جذبے بناؤ، جنت کی دوڑ لگاؤ، جو تمہیں دنیا میں پیچھے ہٹائے ہٹ جاؤ۔ ہار میں جیت چھپی ہوئی ہے، یہ یاد رکھنا، اس راستے میں ہار میں جیت چھپی ہوئی ہے۔ شام کی ایک جنگ تھی، ایک انصاری نوجوان تابعی، انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ایھا الامیر انی ذاہب الی رسول اللہ فہل عندک شیء هل تأمر بشیء ابلغہ، یعنی اینی گل کر دے بہن جی میں وہ بیٹھے ہوں تو اتھے ہو جا رہے ہیں۔ ایھا الامیر، میں اللہ کے نبی سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے میں پہنچا دوں؟
کیا کہہ رہا ہے، وہ کیسے ذوق میں ڈوب کے کہہ رہا ہے۔ میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتا دو۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے، کہنا یا رسول اللہ، جو آپ نے وعدے کیے تھے سب سچے دیکھے، سب سچے پائے۔ تو نکلا اور اس نے پکارا، حل میں مبارز ہے کوئی؟ تو ایک رومی نکلا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے پکارا، ہے کوئی؟ دوسرا رومی نکلا، اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا نکلا، اسے بھی قتل کر دیا۔ چوتھا نکلا، اسے بھی قتل کر دیا۔ ان پر زخم بھی لگتے جا رہے ہیں۔ پانچواں، چھٹا، 7، 8، 9، 10 آدمی قتل کر دیے اور زخموں سے بوجھل ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے کہا، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جائے۔ اے جوان، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جا۔ تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ لقد ارضیت اللہ ورسولہ وادیت حقہ، آ جا، واپس آ جا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ملنے جا رہا، میں ملنے جا رہا۔ یہ ساری تاریخ وہ ہے جو میں نے 80، 81، 82 میں پڑھی تھی۔ 11واں رومی نکلا تو اس نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ تو زخموں سے بالکل ٹوٹے پڑے تھے، اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ شمر نے کہا نا امام حسین علیہ السلام سے، نحن نقتلک جمیعا، سب کو ہم ابھی سر اڑا دیں گے۔ تو امام علی مسکرائے، آئے آئے، اب الموت تخوفنی، ارے پاگل، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو ہماری منزل ہے۔ عاشق ہوں میں، عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں۔ یہ تھوڑا سرائکی میں ہے تو شاید پورا سمجھ میں نہ آیا آپ لوگوں کو۔ سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دت، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے من ہے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے برداشت کرے، سر نہ جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے فراز نہ بننے۔ اللہ چاہتا تو اہل بیت کو بچا لیتا، کیا مشکل تھی۔ یہ لہو جو اس کے نام پہ گرتا ہے، میرے نبی کے چمن کی آبی یاری کرتا ہے۔ یہ گلستان مومن کے لہو سے سیراب ہوتا ہے، اور اس کی کھاد مومن کے بدن کی بوٹیاں ہیں جو بکھر جاتی ہیں۔ تم صرف الفاظ پڑھتے ہو، الفاظ تو ایک ریفرنس ہوتا ہے، ریفرنس سے مراد یہ ہے کہ الفاظ تو ایک علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ راستہ گرین ٹاؤن کو جا رہا ہے۔ جیسے تم لوگ یا میں نے یا جو بھی آج علم پڑھتا ہے وہ الفاظ پڑھتا ہے، حقائق جانتے ہی نہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اپنے رب
اس کی آخرت، اس کا نبی، یہ ہماری منزل ہے، باقی راستے کی چیزیں۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ آج کل کا ایمان اس قسم کا ہے۔ جنگ خیبر میں ایک صحابی مال غنیمت پیش ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ تیرا حصہ ہے۔ ان کا اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، پر وہ اللہ کے ہاں آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ میں جو بجا رہا ہوں ان کا ڈھول آج، کہ مال ھذا قاتلتو یا مال ھذا بایعتک، یا رسول اللہ یہ اس لیے میں نے نہیں قتال کیا یہ جو آپ دے رہے ہیں، یا اس لیے میں نے بیعت آپ کی نہیں کی جو آپ دے رہے ہیں۔ کہا تو کس لیے کی ہے؟ کہا ابایعک الا ان یصیبنی سہم ھاہنا، میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ بیعت کی ہے کہ تیر دشمن کا آئے یہاں لگے اور ادھر سے پار نکل جائے۔ آپ نے فرمایا ان تصدق یصدق اللہ، اللہ کی قسم اللہ سے شرم آتی، اللہ کے نبی سے شرم آتی، کیا منہ دکھائیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر کے دکھائے گا۔ اگلے دن جب شہداء کی لاشیں آئیں، تیر اس کے یہاں لگا ہوا تھا اور یہاں سے پار نکلا ہوا تھا۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، پتہ نہیں کہاں سے مجھے یاد آیا، کم از کم بھی 30 35 40 سال کے بعد، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی 40 سال کے بعد یاد آیا۔ تو اللہ سے مانگا کرو بیٹا کہ اللہ مجھے آپ کو قرآن کا مزاج عطا فرمائے، تنافس جنت کا ہو، اللہ کی طلب کا ہو، جو ہمیں فائدہ بھی پہنچائے، ہم جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو، پاکستان کے لیے دعا کرو، ہمارا ملک ہے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، اور اس میں یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں آرفنس کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اور ہم سب کو مل کے اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا ہے۔